اللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء وعلى أولياء أمته والصلحاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم محترم احباب، درس قرآن حکیم کی آج کی یہ تقریب جامع مسجد گلشن محمدی میں اشاعت التوحید والسنہ حلقہ گلشن محمدی کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے۔ سولہواں سپارہ ہے، سورہ مریم ہے، جس کی 2 آیات مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ان آیات مبارکہ کے حوالہ سے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کے بعد ہم سب کو پورے قرآن حکیم کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ میرے برادر عزیز مولانا سمیع اللہ محمود الحمدللہ جماعت کے لیے بہت درد اور جذبہ رکھتے ہیں، اور الحمدللہ اس مسجد میں بڑی خوبصورتی سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں، ان کے تعلیم میں، ان کی تبلیغ میں برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں
خطبہ جمعہ اور واعظ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان کو مزید ترقی عطا فرمائے اور مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آج صبح انہوں نے حکم کیا کہ حضرت علامہ صاحب سے پہلے چند منٹ آپ نے بھی کچھ گزارشات عرض کرنی ہیں، تو ان کے حکم کے مطابق حاضری ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو بھی اللہ قبول فرمائے، اور آپ سب کی تشریف آوری کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کا یہاں بیٹھنا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو باعث اجر بنائے۔ جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں ان میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا پہلا خطاب ہے۔ جو خطاب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جھولے میں یا ماں کی گود میں وہ خطاب کیا ہے اس عمر میں کہ جس عمر میں ابھی بچے بولنا شروع نہیں کرتے، لیکن میرا اللہ قادر ہے، اللہ جس کو چاہے بلا دے۔ بے شک بے شک یقین ہے نا؟ جی جی بے شک۔ تو اللہ جس کو چاہے بلا دے، جس کو چاہے اچھا بھلا بولتے ہوئے چپ کرا دے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ تو اسی طرح اللہ جس کو چاہے سنا دے، اور جس کو اللہ نہ چاہے اس کو کبھی کوئی سنا نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ ہمارا اشاعت التوحید و سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ چاہے تو زندوں کو بھی سناتا ہے، اللہ چاہے تو مردوں کو بھی سنا سکتا ہے۔ بے شک۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جن کا یہ پہلا خطاب ہے، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مردے کو کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ سنا دیتا ہے مردے کو، جب اللہ سنا دیتا ہے زندہ بھی کر دیتا ہے۔ یہ تو اختیار میرے اللہ کے ہیں، لیکن انک لا تسمع الموتى، جے تساں سنانا چاہو تے تساں کوئی نہیں سنا سکتے۔ بے شک بے شک۔ اللہ چاہے تے سنا سکتا ہے، اللہ دا نبی بھی چاہے کہ میں اپنی مرضی نال سناواں، خاتم النبیین چاہے کہ میں اپنی مرضی نال سناواں تے نہیں سنا سکتا۔ بے شک بے شک۔ جدوں میرا اللہ چاہے تے سیدنا عیسیٰ سنا دیندے نے، تے جو اللہ نہ چاہے تو محمد عربی خاتم الانبیاء بھی نہیں سنا سکتا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اللہ اللہ۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا۔ میرے محترم احباب، میرے اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خطاب کر کے کہہ دیتا انک لا تسمع الموتى، سونے تو مردیاں نو نہیں سنا سکتا۔ بے شک بے شک۔ ما انت بمسمع من فی القبور، میرے محبوب جڑے قبراں وچ پئے نے تو انہاں نو نہیں سنا سکتا۔ بے شک۔ دونوں جگہ خطاب کس کو ہے؟ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور آیتیں ہیں مکی، اور غزوہ بدر کب ہوا ہے؟ مکی میں ہوا ہے، مکی دور میں، مدنی دور میں۔ مدنی دور۔ اللہ مکی دور میں کہہ چکے ہوں سونے تو محمد تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، اور نبی مدنی دور میں بدر کے کنویں کے اوپر آ کے سنانا چاہے کبھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا جی۔ تو سنانے کی نیت سے وہ خطاب نہیں تھا،
جب اللہ نے بتا دیا سونے تو سنا سکتا ہی نہیں تو محمد سنانے کی نیت سے خطاب کر ہی نہیں سکتے. بے شک میرے آقا نے خطاب ضرور کیا ہے لیکن سنانے کی نیت سے نہیں ہے, محاورتاً ہے. بے شک بے شک وہ محاورتاً ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اللہ. آپ کا کوئی دوست آ جائے, رات کا وقت ہے, حالات خراب ہیں, باہر دو متحارب لوگ ہیں, متحارب گروہ ہیں, آپس میں فائرنگ کر رہے ہیں. آپ کا دوست رات کو سفر کر کے واپس جانا چاہ رہے, آپ کہتے ہیں نہ بھائی حالات بہت خراب ہیں, نہ جاؤ, باہر نکلو گے زندگی کا کوئی پتہ نہیں, ادھر رات گزارو, صبح دن کی روشنی میں جانا. وہ ضد کرتا ہے نہیں میں تو جانا ہی جانا ہے, جانا ہی جانا ہے, نکل جاتا ہے. لیکن تھوڑی دیر بعد اس کو فائر لگ جاتا ہے, گولی لگ جاتی ہے, اس کی لاش گھر آ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں تینوں کنا سمجھایا سی کہ نہ جا, جی جی تینوں کنا سمجھایا سی کہ نہ جا, لیکن تو گیا ہے تو دیکھنا اب کیا بنا ہے. کیا یہ آپ اس کو سنانے کی نیت سے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ سنانے کی نیت سے نہیں, صرف اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے محاورتاً کہہ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح میرے سونے محمد نے کہا کہ مشرکو بڑا سمجھایا تمہیں, بڑا سمجھایا کہ عذاب قبر بھی ہونا ہے, عذاب آخرت بھی ہونا ہے, نہیں جے نہ سنی ہن ویکھو کی ہوندا جے پیا. بے شک تو یہ جذبات کا اظہار تھا, محاورتاً تھا, یہ سنانے کی نیت سے نہیں تھا. میرے آقا سنانے کی نیت سے کبھی خطاب کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ اللہ پہلے بتا چکا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, سونے تو مردیاں نو نہیں سنا سکتا. بے شک بے جب شک اللہ کہہ چکے ہیں تو کیا میرے آقا کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی شک ہے؟ کبھی شک ہو ہی نہیں سکتا. جب شک ہو ہی نہیں سکتا تو سنانے کی نیت سے خطاب ہو ہی نہیں سکتا. بے شک ماشاءاللہ. اور اس چیز کو سمجھ لینے کے باوجود بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں جی سنان دی نیت نالی خطاب کیتا ہے تو وہ پھر اپنے ایمان دی خیر منا لے. بے شک بے شک سنانے کی نیت ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ اللہ پہلے بتا چکے ہیں نہیں سنا سکتے. اللہ اللہ. میرے محترم احباب, سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات ابھی جھولے میں ہیں, پنگھوڑے میں, ابھی چھوٹی سی عمر, اتنی چھوٹی کہ شاید ابھی غوں گاں بھی صحیح طرح کرنے کی عمر نہیں ہے, لیکن بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ بلوا رہا ہے. جب میرا اللہ بلوا لے تو چھوٹے بچوں کو بھی بلوا لیتا ہے, مردوں کو زندہ کر کے ان سے بھی بلوا لیتا ہے. کم لبثتم, تم نے کتنا ٹھہرے ہو, یہ پوچھ کے سوال و جواب بھی کروا لیتا ہے. اللہ اللہ. قال انی عبد اللہ, کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ اللہ. معاملہ کیا ہوا تھا؟ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا, شادی کوئی نہیں ہوئی, نکاح کوئی نہیں ہوا, اور اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرما دی ہے معجزانہ انداز میں. اللہ اللہ. الزام لگنے لگ گیا ماں پر, ماں پر الزام لگا ہے. اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تو نے ماں کچھ نہیں بولنا, مریم تو نے کچھ نہیں بولنا, اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا, یہ بچہ خود ہی تیرے حق میں گواہیاں دے دے گا. اللہ اللہ. اب حضرت مریم, ان پر الزام لگا, حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا, انہوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, کس طرح ہم اس سے بات کریں کہ جو ابھی پنگھوڑے کے اندر چھوٹا بچہ ہے, اس سے کیسے بات کی جا سکتی ہے, تو اس کی طرف اشارے کر رہی ہے. آگے بچہ بولتا ہے. پس منظر کیا ہے کہ ماں پر الزام لگا ہے. اب بچے نے بولنا ہے تو کس لیے بولنا ہے؟ ماں کی برات کا اظہار کرنے, ماں کی پاک دامنی کا اظہار کرنے. لیکن اس کا تو کوئی جملہ بولا ہی کوئی نہیں بچے نے. بچے نے کہا انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں.
आतानी अल किताबा, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, वजालनी नबिया, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और जहाँ कहीं मैं हूँ अल्लाह ने मुझे बरकतों वाला बनाया है, वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़कात, अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात की नसीहत की है, मा दुन्तु हय्या, जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ, वबर्रम बिवालिदती, और मेरे लिए मेरी वालदा के लिए साथ नेकी करने वाला अल्लाह ने मुझे बनाया है, वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया, अल्लाह ने मुझे कोई सख्त खून नहीं बनाया, कोई बदकलामी करने वाला नहीं बनाया, वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु, सलामती है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, व यौम अमूतु, और जिस दिन मैं मरूंगा, व यौम उबअसु हय्या, जिस दिन मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, मरने दा दिन होर ते जिंदा करके उठाए जाने दा होर, ए नहीं कि मरन तो बाद थोड़ी देर बाद रूह वापस आ जाती है। योमा वुलिदतु, जिस दिन मैं पैदा हुआ, तो पैदा होने का दिन और है कि वही है जिस दिन फौत हुए हैं? और है। तो फौत होने का जब दोबारा आएंगे फौत होंगे, उसके लिए अल्लाह ने योमा अमूतु अलग कहा है, और अगर उसी दिन दोबारा जिंदगी मिल जानी होती तो दोबारा अल्लाह योमा का लफ्ज़ ना बोलते और साथ ही कह देते योमा अमूतु व उबअसु हय्या, लेकिन कहा यूं है कि योमा ये अमूतु व योमा उबअसु हय्या, इधर योम अलग है उधर योम अलग है। अल्लाह अल्लाह, उसी वक़्त रूहें वापस कोई नहीं आ जाती। तो मेरे मोहतरम अहबाब, ये सारा खिताब मैंने यहाँ पर बोल दिया। माँ के हक में एक जुमला भी है इसमें, माँ के हक में तो एक जुमला ही कोई नहीं, हालांकि पाक दामनी तो माँ की बयान करनी थी। मकसद तो ये था बोलने का कि माँ की पाक दामनी का इजहार हो जाए। अल्लाह अल्लाह, लेकिन माँ के हक में तो बोला ही कोई नहीं है, एक जुमला भी कोई नहीं है, बल्कि जुमला तो क्या एक लफ्ज़ एक हरफ भी कोई नहीं है, माँ का तो जिक्र तक भी कोई नहीं किया। अल्लाह अल्लाह, क्यों? मामला ये है, एक तरफ माँ के ऊपर इल्ज़ाम है और दूसरी तरफ एक छोटा सा बच्चा बोलेगा ना तो कई एतकाद दे अंधे कहन लग पेंगे कि वेखो जी ये ते रब है जड़ा दुनिया ते आ गया, कई इनू हुणे तो चुकन लग पैणगे ते खुदा बनान लग पैणगे ते अकीदे लोकां दे खराब होन लग पैणगे। अल्लाह अल्लाह, पढ़ते रहते हो ना कई दफ़ा कि जी फलां जगह पर एक बच्चा जो है वो इतनी छोटी उम्र का है, सवालों के जवाब दे रहा है, तो पूरा झमकटा लग जाता है उन्होंने पीछे, तो चूँकि झमकटे लगने का खदशा हो गया ना, अल्लाह अल्लाह, झमकटे लगने का, अकीदे खराब होने का खदशा हो गया कि लोग कहीं खुदा ना समझ लें, लोग कहीं खुदा ना समझ लें, इसलिए इसकी वजाहत ज़्यादा अहम हो गई। माँ की पाक दामनी वो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाएगी जब मैं ये कहूँगा कि अल्लाह मुझे नबी बना रहे हैं। तो नबी किसी माज़ अल्लाह गुनाह की औलाद कभी नहीं हो सकता। माँ की पाक दामनी खुद ही वाज़े हो जाएगी, उसके लिए जुमले बोलने की ज़रूरत कोई नहीं, लेकिन लोगों के अकीदे ना ख़राब हो जाएं, इसलिए अपनी हैसियत पहले मुझे बतानी होगी कि इन्नी अब्दुल्लाह, लोगों में अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह अल्लाह, बचपन में कलाम कर रहा हूँ, बात बहुत बड़ी है, बात बहुत बड़ी है। मेरे इस कलाम को सोच के कोई ये ना कहने लग जाए कि अल्लाह का बेटा है, कोई ये ना कहने लग जाए कि ये तो सब कुछ इख्तियार रखने वाला है, ये ना कहने लग जाए कि ये मालिक और मुख्तार है, इसलिए अब्दुल्लाह ये सबसे पहले कहलवा दिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात में आसमानों पे तशरीफ़ ले गए ना, तो अल्लाह ने उसका जिक्र किया तो क्या कहा कि सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। अल्लाह अल्लाह, कि बड़ी पाक ज़ात है जो रातों रात ले गई, लेके किसको गई? अपने बंदे को।
اللہ اللہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکتوں والی وہ ذات ہے جس نے یہ فرقان نازل کی کس پر؟ عبدہ، اپنے بندے پر۔ اللہ اللہ، جب اللہ کے کسی بندے کے بہت بڑے مرتبے کا تذکرہ ہونے لگتا ہے نا، اللہ اس کی عبدیت لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ بڑا اونچا چلا جا رہے ہیں لیکن ہے پھر بھی میرا بندہ۔ اللہ اللہ، معراج میں آسمانوں کی سیریں کر رہا ہے لیکن ہے پھر بھی میرا بندہ، اس کے اوپر فرقان نازل ہو رہی ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا بن رہا ہے لیکن ہے پھر بھی میرا بندہ، بچپن میں کلام کر رہا ہے تو ہے پھر بھی میرا بندہ۔ اللہ ایسے مواقع پر نبی کی عبدیت کو خاص طور پر سامنے کرتے ہیں کہ لوگوں کے عقیدے نہ خراب ہونے لگ جائیں۔ اللہ اللہ، قال انی عبد اللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے کہا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے خدا نہ سمجھنا، مجھے خدا کا بیٹا نہ سمجھنا، مجھے تین میں سے ایک اور ایک میں سے تین نہ کہنے لگ جانا۔ عیسائی یہی کہتے ہیں نا کہ وہ تین میں سے ایک ہے، ایک میں سے تین ہے، پھر بھی وہ ایک ہے، باپ اور بیٹا اور روح القدس، یا کوئی عیسائی کہتے ہیں باپ اور بیٹا اور مریم، یہ تین اکنوم ہیں، سب کا مجموعہ ایک خدا ہے۔ اللہ اللہ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سب مستقل خدا ہے، باپ بھی خدا ہے، بیٹا بھی، بیٹا معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور اللہ کو معاذ اللہ باپ قرار دیتے ہیں، تو وہ باپ بھی خدا ہے، بیٹا بھی خدا ہے، روح القدس بھی خدا ہے، پھر بھی ایک خدا ہے۔ اے انجے یہ کہ جی میں جاتے نو ایک بھی طلاق تے دوجی بھی طلاق تے تیجی بھی طلاق، پھر بھی کوئی لوگ کہتے نہیں ہوئی پھر بھی ایک کی طلاق ہے۔ اللہ اللہ، ملتے جلتے نظریات ہیں، اللہ رب العزت ہدایت دے ان کو بھی اور ان کو بھی۔ جو تین طلاقوں کو ایک کہتے ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت دے، اور جو تین اکنوموں کو ملا کے ایک خدا بناتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اللہ اللہ، کوئی آپ کو تین تھپڑ لگا دے تو آپ کسی کے آگے شکایت کرو گے تو کیا کہو گے کہ ایک تھپڑ لگایا ہے؟ اگر کوئی تین گالیاں دے دو کسی کے آگے شکایت کرو گے تو کیا کہو گے؟ ایک گالی دی ہے۔ ہر جگہ پر تین، جب تین ہی ہوتا ہے تو طلاقوں میں بھی تین تین ہی ہوتی ہیں، وہ ایک نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ، اور بڑا سنگین مسئلہ ہے میرے محترم احباب، کئی لوگ مسلک چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن خدا را خیال کرو، ساری زندگی کا گناہ بھی کرو اور مسلک بھی چھوڑو۔ اللہ رب العزت ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ بہرحال آتانی الکتاب، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے کتاب دی۔ آتانی، علماء بیٹھے ہیں، صیغہ ماضی کا ہے، ماضی کا صیغہ ہے نا، ترجمہ کیا بنے گا؟ بظاہر ترجمہ تو یہی بنے گا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی، حالانکہ ابھی تو پیدا ہوئے ہیں، کتاب تو ابھی کوئی سامنے کی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، معلوم ہوا کہ یہ مستقبل کے لیے معاملہ ہے، ابھی جس وقت بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، تب اللہ نے کتاب دینی ہے۔ معاملہ تو مستقبل کا ہے لیکن صیغہ ماضی کا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ عربی کا اسلوب ہے اور خاص طور پر قرآن حکیم کا اسلوب ہے کہ مستقبل میں جو چیز یقینی ہو اس کے لیے صیغے ماضی کے آ جایا کرتے ہیں۔ تو آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی یعنی دینی ہے، لیکن یہ یقینی ہے کہ دینی ہے، اس لیے صیغہ ماضی کا استعمال۔ اتنا یقینی ہے، اینا یقینی ہے کہ سمجھو کہ دے ہی چھڑیے، اس لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور مجھے نبی بنایا۔ اگر آتانی الکتاب میں صیغہ ماضی کا ہے، مراد مستقبل ہے، تو پھر وَجَعَلَنِي نَبِيًّا میں بھی صیغہ ماضی کا ہے، مراد مستقبل میں ہے کہ مستقبل میں میرے اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے۔ نبی بنایا نہیں ہے، نبی بنانا ہے۔
اللہ اللہ۔ میرے کچھ دوست جو ہیں نا آگے پیچھے باقی سارے چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، صرف وجعلنی نبیّا اتنے کو لے لیتے ہیں۔ آتانی الکتاب ساتھ کوئی نہیں پڑھتے، اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ کوئی نہیں پڑھتے، صرف وجعلنی نبیّا اتنے لفظ بول کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی بن کے آیا، میں تو پیدائشی نبی ہوں، تو اگر عیسیٰ پیدائشی نبی ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پھر پہلے سے نبی ہیں، نبی بن کے آئے ہیں، پھر خطابت کے جوش میں لمبی چوڑی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ نہ کب تھا، نہ جب تھا، نہ شب تھا، نہ اب تھا، نہ وقت تھا، نہ لمحہ تھا، نہ گھڑی تھی، بہت لمبی چوڑی، یا بنانے والا خدا تھا یا بننے والا مصطفیٰ تھا، لمبی چوڑی چھوڑتے رہتے ہیں کہ اس وقت بھی میرے آقا نبی بنا دیے گئے تھے۔ میرے محترم احباب، کس سے استدلال کر رہے ہو؟ بنیاد ہی مستقبل کی ہے اور تم اس کو کتنا ماضی میں لے گئے، غلط کر رہے ہو۔ خدا را کیوں عوام کو گمراہ کرتے ہو جب یہ چیز مستقبل کے متعلق ہے؟ مولوی قرآن حکیم کی قسم کھا کے کبھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اس قرآن میں یہ صیغہ واقعی ماضی کے معنی میں آیا ہے، خود وہ یہ نہیں کہہ سکے گا، وہ اللہ کی قسم کھا کے کبھی نہیں کہہ سکے گا کہ یہاں ماضی مراد ہے، وہ یقیناً یہ کہے گا مراد مستقبل میں ہے۔ جب مراد یہاں مستقبل میں ہے تو پھر لوگوں کے عقیدے کیوں خراب کرتا ہے؟ میرے آقا اگر نبی بن کے آئے تھے تو 40 سال تک پھر نبوت کیوں چھپائی رکھی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر تو کتمان حق کرتے رہے نا۔ 40 سال تک نبی بنائے جا چکے تھے پھر بھی چھپائے رکھا، تو یہ تو کتمان حق ہے، اور کتمان حق گناہ ہوتا ہے۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کی زندگی میں ایک لمحے میں بھی کبھی گناہ کا شائبہ بھی نہیں آتا۔ کہاں 40 سال تم نے گناہ میں گزار دیے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ نبی کی توہین ہے یہ کہنا کہ نبی بن کے آیا تھا، یہ توہین ہے۔ یہ 40 سال کا کتمان جو ہے اس کا الزام بنے گا نبی کے اوپر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے محترم احباب، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا۔ اللہ اللہ، اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا، جہاں کہیں بھی میں ہوں۔ اندھا آتا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، وہ بینا ہو جاتا ہے، دیکھنے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بڑا برکتوں والا بنایا ہے مجھے۔ اللہ اللہ، کوڑی آتا ہے، میں اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، اس کا کوڑ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بڑا برکتوں والا بنایا ہے مجھے۔ اللہ اللہ، حتیٰ کہ مجھے مردے کے پاس لایا جاتا ہے، میری برکت ایسی ہے، مجھے مردے کے پاس لایا جاتا ہے، میں کہتا ہوں قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اٹھ، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے مجھے بڑی برکتوں والا بنایا ہے۔ اللہ اللہ، میرے سے پہلے نظم پڑھ رہے تھے میرے برادر مکرم عبد الرحمن نعمانی صاحب، اور وہ ایک بات ذکر کر رہے تھے، شعر تھے مجھے یاد کوئی نہیں، برالمفہوم یہ تھا کہ سارے نبی انگوٹھی اور میرا سونا محمد نگینہ۔ اللہ اللہ، یہ وہی چیز ہے کہ جس کو فارسی شاعر نے یوں کہا کہ آنچ خوباں ہما دارد تو تنہا داری، باقی ساروں کی خوبیاں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہو رہتی ہیں۔ میرے آقا بھی بڑے برکتوں والے، میرے آقا بھی بڑے برکتوں والے۔ اللہ اللہ، میں کبھی کبھی ذکر کیا کرتا ہوں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ معجزانہ برکات کا، زیادہ وقت تو نہیں ہے، صرف ایک آدھ بات ذکر کر کے آگے چلتا ہوں۔ میرے آقا کی معجزانہ برکات، اللہ اللہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا بنایا گیا تھا جس کو صفہ کہا جاتا تھا، اور جو دور دراز سے جو طلبہ پڑھنے کے لیے آتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ میں، ان کے لیے وہ ہاسٹل تھا۔ تو اس ہاسٹل کے رہنے والوں میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بھوک کی شدت سے مغلوب ہو گئے۔ اللہ اللہ، جب بھوک کی شدت سے مغلوب ہوئے، یہ اصحاب صفہ کا گزارا یوں ہوتا تھا کہ مدینہ کے کچھ لوگ کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیا کرتے تھے، انہی پہ گزارا ہوتا تھا ان کا۔ لیکن کبھی کبھی کوئی چیز آئے دیر ہو جاتی تھی تو حضرت ابو ہریرہ بھوک سے بیتاب ہو گئے، باہر نکلے ایک چوراہے کے اندر جہاں پر لوگوں کی گزرنے کا زیادہ جو ہے وہ امکان تھا، وہاں پہ کھڑے ہو گئے کہ کسی کی توجہ میری طرف ہوگی، شاید کوئی کھانے کی کوئی چیز کی پیشکش کر دے۔ خوددار ہیں، خود ہاتھ پھیلانا، خود مانگ کے لینا غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، توجہ دلانی مقصود تھی کہ ذرا میری طرف توجہ ہو جائے۔ آگے بڑھے، ایک آیت مبارکہ جس میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہے، اس کا مفہوم پوچھا۔ اللہ اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید کسی اور خیال میں تھے، بے خیالی میں آگے نکل گئے، آیت کا مفہوم بتایا، آگے نکل گئے۔ ماشاءاللہ، علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تشریف لا۔ السلام علیکم۔ جی میرے محترم احباب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفہوم بیان کیا آیت کا اور آگے نکل گئے۔ خیال نہیں کیا کہ حضرت ابو ہریرہ اپنی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں، نہیں خیال کیا، آگے بڑھ گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت ابو ہریرہ نے ان کو بھی توجہ دلانے کے لیے اسی آیت کا مفہوم پوچھا۔ وہ بھی کسی بے خیالی کے اندر کسی اور چیز کے لیے جا رہے تھے، کسی اور چیز کے طرف دھیان تھا، نہیں خیال کیا کہ میری طرف توجہ دلانا، مجھے اپنی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے بھی آیت کا مفہوم بیان کیا، آگے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی اسی آیت کا مفہوم پوچھتے ہیں۔ میرے آقا کائنات کے سب سے زیرک انسان سمجھ گئے کہ حضرت ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے۔ کہنے لگے ابو ہریرہ سیدھی بات کرو نا کہ بھوک لگی ہے۔ جی آقا بات تو پھر یہی ہے کہ بھوک لگی ہے۔ اچھا ابو ہریرہ آ جاؤ پھر گھر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لے آتے ہیں، ازواج مطہرات کو پیغام جاتا ہے کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو بھیجو، مہمان آیا ہے۔ اللہ اللہ، ایک پیالہ دودھ کا ایک زوجہ مطہرہ کے گھر سے آتا ہے کہ بس یہ ہے۔ اب جب پیالہ دودھ کا سامنے آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید لگی کہ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پینے کا حکم دیں گے۔ اللہ اللہ، لیکن میرے اللہ کی طرف سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا جا چکا تھا کہ وقت معجزے کا ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ صرف تو ہی تو نہیں نا بھوکا، وہ صفہ والے باقی بھی تو بھوکے ہیں نا، ذرا ان کو بھی تو بلا لاؤ نا۔ اللہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ دل میں سوچتے تو ہوں گے کہ پیالہ ایک ہے، اس سے گزارا میرا بھی پتہ نہیں کیسے ہونا تھا، تو اب سارے اصحاب صفہ کو بھی بلانا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ اللہ، ہو سکتا ہے دل میں یہ بھی سوچتے ہوں
کہ سب سے پہلے تو میں نے ہی مانگا ہوا ہے نا، پہلے تو مجھ سے ہی ابتدا کریں گے، میں کچھ بچاؤں گا تو پھر آگے بات جائے۔ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، سارے اصحاب صفہ کو بلایا گیا۔ اب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حکم دے دیا، خود پینے کا حکم نہیں دیا بلکہ کہا ابو ہریرہ یہ دائیں طرف سے شروع کر دو نا، پلانا شروع کر دو۔ ایک پیالہ دودھ ہے، دائیں طرف سے پلانا شروع کیا گیا، سارے اصحاب صفہ پی کے سیر ہو گئے۔ اللہ اللہ، اب میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اب خود پیو۔ حضرت ابو ہریرہ پیتے ہیں، جب سیر ہو گئے، خوب سیر ہو کے پیالہ چھوڑا، میرے آقا نے فرمایا کہ ابو ہریرہ پھر پیو۔ اب پی تو پہلے ہی بڑا سیر ہو کے چکے تھے، جب پہلے سیر ہو کے کوئی پی چکا ہو مزید پینے کی گنجائش تو ہوتی کوئی نہیں۔ ایک آدھ گھونٹ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لے لیا، میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پیو۔ پھر کوئی تھوڑا سا گھونٹ لگا لیا، میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پیو۔ اللہ اللہ، ہمارے جو پیر حضرات ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں پہلے سادھن تو میرے ال پیش کرو تو پھر میرا تبرک تو اڈے ال جائے گا۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا پیر ہے، پہلے اپنے مریدوں کو پلا رہا ہے۔ اللہ اللہ، ابو ہریرہ پھر پیو۔ آقا اب تو مزید پینے کی ہمت نہیں رہی، پہلی دفعہ ہی سیر ہو کے پی لیا تھا، مزید آپ کے حکم پر پیتا رہا ہوں، مزید تو گنجائش نہیں رہی۔ اچھا ابو ہریرہ اب پیالہ مجھے دے دو۔ آخر پہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا ہے، تو میرے آقا بھی برکتوں والے، عیسیٰ برکتوں والے تو میرے آقا بھی برکتوں والے۔ لیکن یہاں پر اشاعت التوحید و سنہ سے تعلق ہے نا، مسئلہ صحیح واضح نہ کروں تو معاملہ صحیح بن ہی نہیں سکتا۔ اشاعت التوحید و سنہ کا ہر خطیب اپنے بیان کے اندر جب تک توحید بیان نہ کرے، اشاعت کے کسی خطیب کا خطاب مکمل نہیں ہوتا۔ میرے آقا برکتوں والے ضرور ہیں، لیکن برکتوں والے سے مراد باعث برکت ہیں، باعث برکت ہیں، سبب برکت ہیں، برکتیں دینے والا میرا اللہ ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکتوں والا وہ میرا اللہ ہے کہ جس نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اپنے بندے پر نازل کی کہ وہ بندہ جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا بن جائے۔ تو برکتوں والے میرے آقا ہیں، لیکن وہ باعث برکت کے معنی میں ہے، سبب برکت کے معنی میں ہے۔ برکات دہندہ صرف میرا اللہ ہے، کوئی اور برکات دہندہ نہیں ہے۔ میرا اللہ برکتوں والا بنائے تو رمضان کو برکتوں والا بنا دیتا ہے، میرا اللہ برکتوں والا بنائے تو لیلۃ القدر کو برکتوں والا بنا دیتا ہے، میرا اللہ برکتوں والا بنائے تو فلسطین کے ارد گرد کی سرزمین کو برکتوں والا بنا دیتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کا مطلب یہی ہے کہ وہ باعث برکت ہیں، برکتیں دینے والا میرا اللہ ہے۔ اللہ اللہ، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ تو برکتیں عطا فرما دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو بھی یا اللہ تو برکتیں عطا فرما دے۔ تو برکتیں دینے والا میرے اللہ۔ اور میرا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ برکتیں، ساری کائنات میں، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ برکتیں جس ہستی کو حاصل ہوئی ہیں وہ ہستی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا اپنے آپ کو اللہ کی برکتوں کا اتنا محتاج سمجھتے ہیں کہ پوری امت کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے میرے لیے برکتوں کی دعا کیا کرنی ہے۔ تمہاری کوئی نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم میرے لیے دعا نہ کر لو کہ اللہم بارک علی محمد، یا اللہ تو برکتیں دے دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔
اللہ اللہ۔ اور اگر معاملہ اتنا ہی ہوتا نا کہ اللہم بارک علی محمد، تو کسی نے کہنا تھا کہ ہاں جی اللہ دی طرفوں سونے محمد البرکتاں تے اگو برکتاں محمد نے کرنیاں نے ساریاں تے۔ اللہ نے اس کا بھی جو ہے وہ سدے باب کر دیا، اس کا بھی دروازہ ہی بند کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت یہ درود سکھلایا کہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ سونے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ برکتیں عطا فرمائیں، اور محمد کی آل کو بھی محمد نہیں برکتیں دیں گے، محمد کی آل کو بھی آپ برکتیں عطا فرمائیں۔ اللہ اللہ۔ تو برکات دہندہ میرا اللہ ہے، برکتیں دینے والا میرا اللہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام باعث برکت تھے، میرے آقا بھی باعث برکت۔ میرے حضرت عیسیٰ نے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، مجھے برکتوں والا بنایا جہاں کہیں میں ہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے اس وقت کوئی اٹھ کے نماز پڑھی ہے؟ سیغہ تو ماضی کا ہی ہے یہاں پر بھی، جو میں نے بات شروع میں شروع کی تھی، تو یہاں سیغہ ماضی کا ہے لیکن معاملہ مستقبل کا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اللہ نے مجھے نماز کا زکوٰۃ کا حکم دینا ہے۔ میرے محترم احباب، آیت مبارکہ کے حوالہ سے مزید گفتگو جو ہے ایک خاص مسئلہ کے اوپر بھی کی جا سکتی تھی اور کرنا چاہ رہا تھا میں، لیکن چونکہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، حضرت علامہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے وہ یہاں سے غلط استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی آسمانہ دے اُتے کنوں جڑنا زکوٰۃ دین دینے تے کدے کو نماز کتھے نمازاں پڑھ دینے وغیرہ، تو اس کے متعلق بھی کچھ گفتگو کرنا تو چاہتا تھا، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی، موقع ملا اور یاد رہا تو پھر کبھی صحیح۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔